السلام علیکم دوستو، داستان میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی جو کہ صلاح الدین ایوبی کی حقیقی زندگی پر مبنی داستان ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی غیر حاضری سے وہاں مخالفین کی زمین دوست سرگرمیاں ابھر آئیں تو صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی جسے صرف معجزہ سنبھال سکتا تھا۔ یہ ایک سازش تھی جو فاطمی خلافت کی معزولی اور تخریب کاروں کی گرفتاری کے بعد بظاہر دب گئی تھی، لیکن راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کی طرح دہکتی رہی تھی۔ اس کی پشت پناہی کرنے والے صلیبی تھے اور اسے عملی جامہ پہنانے والے وہ مسلمان زوما تھے جن پر سلطان ایوبی کو بھروسہ تھا۔ صلیبیوں نے یہودی لڑکیاں حاصل کر لی تھیں جو عرب اور مصر کی زبان روانی سے بولتی اور اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال سکتی تھیں۔ مصر کی انتظامیہ کے متعدد حکام اقتدار میں حصے کے یا کلی طور پر خود مختاری کے خواہش مند تھے۔ ان میں قومی وقار اور جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ حرموں کے بادشاہ تھے۔ ان لوگوں کو اعلی کار بنانے والوں میں فاطمیوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور انہوں نے حسن بن صباح کے حشیشین کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ اس وقت کے واقع نگاروں نے، جن میں اسد الاسدی، ابن الاسیر اور ابن الجوزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ صلیبیوں نے سوڈانیوں کی مدد دے کر انہیں مصر پر حملے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مصر میں جو تھوڑی سی فوج تھی وہ بغاوت کے لیے تیار کر دی گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے حامی سخت پریشان تھے کہ وہ قبل از وقت نہ پہنچا تو مصر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ان واقع نگاروں اور دو اور گمنام کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریروں سے ایک کہانی کی کڑیاں ملتی ہیں۔ ان میں قاہرہ کے محکمہ مالیات کے ایک بڑے ناظم خضر الحیات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خزانے کا بھی ذمہ دار تھا۔ دوسرے علاقوں کے جزیے اور تاوان وغیرہ کی رقمیں، زکوٰۃ، سزا کے طور پر وصول ہونے والے جرمانے، عطیات اور نظامت مصر کا تمام تر حساب کتاب اور پیسہ مالیات کے محکمے میں آتا اور خرچ ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی اہم اور نازک محکمہ تھا۔ اس کے ناظم کا قابل اعتماد ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ سلطان ایوبی کی خوش نصیبی تھی کہ ناظم خضر الحیات دیندار مسلمان تھا۔ ایک رات وہ باہر سے آیا، گھر میں داخل ہوا تو اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک تیر آیا جو خضر الحیات کی پیٹھ میں اترا اور دل تک جا پہنچا۔ اس کی کربناک آواز سن کر ملازم باہر آیا، پھر گھر کے افراد باہر آئے۔ مشعل کی روشنی میں خضر کو اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ اتفاق سے کسی نے دیکھ لیا کہ خضر کے دائیں ہاتھ کی انگلی زمین پر تھی اور مٹی پر انگلی سے اس نے کچھ لکھا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ زمین پر اس نے انگلی سے لکھا تھا مصلح ہے پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس حرف کی گولائی کے نصف میں جا کر اس کی جان نکل گئی ہوگی۔ لاش اٹھا لی گئی اور اس لفظ کو محفوظ رکھا گیا۔ ایک آدمی کو کوتوال غیاث بلبیس کو بلانے دوڑایا گیا۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ خضر نے مرتے مرتے مٹی پر اپنے قاتل کا نام لکھا ہے۔ غیاث بلبیس کوتوال بھی تھا اور مصر کی تمام تر پولیس کا حاکم اعلیٰ۔ یہ بھی صلاح الدین ایوبی کا قابل اعتماد حاکم تھا۔ علی بن سفیان کی طرح شہری جرائم کا ماہر سراغ رساں تھا۔ بلبیس نے آتے ہی زمین پر لکھے ہوئے لفظ مصلح کو غور سے دیکھا۔ اتنے میں شہر کا نائب ناظم مصلح الدین خضر کے قتل کی خبر سن کر آ گیا۔ بلبیس نے اسے دیکھتے ہی زمین پر پاؤں رگڑ کر مصلح کا لفظ مٹا دیا۔ مصلح الدین چونکہ شہر کا نائب ناظم تھا اس لیے کوتوالی کا محکمہ اس کے ماتحت تھا۔ اس نے بلبیس کو حکم کے لہجے میں کہا، قاتل کا سراغ صبح سے پہلے مل جانا چاہیے، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ بلبیس نے اسے یقین دلایا کہ قاتل کو جلدی پکڑ لیا جائے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کو ہی بلبیس نے خضر الحیات کے نائب، معاون اور اس کے دفتر میں ان افراد کو بلا لیا جو مقتول کے قریب رہتے تھے اور بتا سکتے تھے کہ قتل کے روز ان کی سرگرمیاں کیا رہیں۔ ان لوگوں سے اسے پتا چلا کہ آج شہری انتظامیہ کے حکام اعلیٰ کا ایک اجلاس تھا جس میں فوج کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ خضر کا نائب اس کی مدد کے لیے اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس میں مالیات کے سلسلے میں فوج کے اخراجات زیر بحث آئے تو خضر نے کہا کہ مصر میں بعض اخراجات روکنے پڑیں گے کیونکہ امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے شوبک میں بہت سی فوج بھرتی کی ہے جس کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ نائب ناظم مصلح الدین نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ فوج کے اخراجات غیر ضروری ہیں۔ مزید فوج بھرتی کرنے کے بجائے ہمیں توجہ اس فوج کے مسائل کی طرف دینی چاہیے جو پہلے ہی ہمارے لیے ایک مہنگا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ مصر میں جو فوج ہے اس میں بے اطمینانی اور بد امنی پائی جاتی ہے۔ شوبک سے جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں سے اس فوج کے لیے کوئی حصہ نہیں بھیجا گیا۔ خضر الحیات نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر مصر نے مال غنیمت تقسیم کرنے کی بدت ختم کر دی ہے؟ یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے۔ مال غنیمت کے لالچ سے لڑنے والی فوج کا کوئی قومی جذبہ اور مذہبی نظریہ نہیں ہوتا۔ اس مسئلے پر بحث ترش کلامی میں بدل گیا۔ مصلح الدین نے یہاں تک کہہ دیا کہ امیر مصر مصری سپاہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا جتنا شامی اور ترک سپاہیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے غصے میں کچھ اور ناروا باتیں کہہ دی جن کے جواب میں خضر نے کہا، مصلح تمہاری زبان سے صلیبی اور فاطمی بول رہے ہیں۔ اس پر اجلاس ہنگامے کی
صورت اختیار کر گیا اور برخاست ہو گیا۔ خضر الحیات کے معاون اور نائب نے بتایا کہ اجلاس کے بعد مصلح الدین خضر الحیات کے دفتر میں آیا، وہاں پھر ان میں گرما گرمی ہوئی۔ مصلح الدین خضر کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مصری فوج مطمئن نہیں۔ اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو اس نے اجلاس میں کہی تھی۔ خضر الحیات نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں یہ مسئلہ تمہاری طرف سے امیر مصر کے آگے رکھ دوں گا، لیکن میں یہ ضرور لکھوں گا کہ تم نے اجلاس میں تمام شرکا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ امیر مصر فوج میں امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور میں یہ بھی لکھوں گا کہ تم نے ہمیں یہ یقین دلانے کی بھی کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی نے شوبک کا مال غنیمت شامیوں اور ترکوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میں یہ رائے ضرور دوں گا کہ تم نے جو الزامات عائد کیے ہیں انہیں سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور فوج میں جو افواہیں دشمن پھیلا رہا ہے ان کے متعلق تم نے کہا ہے کہ یہ افواہیں نہیں بلکہ سچ ہے۔ خضر الحیات کے نائب نے بیان دیا کہ مصلح الدین جب خضر کے کمرے سے نکلا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے گئے تھے، اگر تم زندہ رہے تو سب کچھ لکھ کر صلاح الدین ایوبی کے آگے رکھ دینا۔ غیاث بلبیس نے فوری طور پر مصلح الدین سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا، ایک تو اس کی حیثیت بہت اونچی تھی اور دوسرے یہ کہ بلبیس اس کے خلاف مزید شہادت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر اس نے مصلح الدین پر بغیر ٹھوس شہادت کے ہاتھ ڈالا تو یہ اقدام اس کے اپنے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں موجود ہوتا تو بلبیس اس کی پشت پناہی حاصل کر لیتا۔ وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ قتل ذاتی رنجش کا نتیجہ نہیں۔ خضر الحیات ذاتی رنجش رکھنے والا حاکم نہیں تھا۔ رات کو اس نے چند ایک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور تفتیش میں لگا رہا، اپنے خفیہ آدمیوں کو بھی سرگرم کر دیا، لیکن اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بعد کی شہادتوں اور واقعات سے جو واردات سامنے آئی وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ قتل کی رات سے اگلی رات مصلح الدین اپنے گھر گیا تو پہلی بیوی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے 20 اشرفیاں مصلح الدین کے آگے رکھتے ہوئے کہا خضر الحیات کا قاتل یہ 20 اشرفیاں واپس کر گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ تم نے 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے کہے تھے، میں نے تمہارا کام کر دیا تو تم نے صرف 20 اشرفیاں بھیجی ہیں، یہ میں تمہاری بیوی کو واپس دے چلا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب 100 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے لوں گا، اگر 2 دن تک مال نہ پہنچا تو ویسا ہی تیر جو خضر کے دل میں اترا ہے تمہارے دل میں بھی اتر جائے گا۔ مصلح الدین کا رنگ اڑ گیا، سنبھل کر بولا تم کیا کہہ رہی ہو، کون تھا وہ؟ میں نے کسی کو خضر الحیات کے قتل کے لیے یہ رقم نہیں دی تھی۔ بیوی نے کہا تم خضر کے قاتل ہو، مجھے معلوم نہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہے، اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم نے اسے قتل کروایا ہے۔ یہ مصلح الدین کی پہلی بیوی تھی، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 30 سال ہوگی، خاصی خوبصورت عورت تھی۔ کوئی 1 ماہ قبل وہ گھر میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت اور جوان لڑکی لے آیا تھا۔ ایک خاوند کے لیے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا، کوئی بیوی دوسری بیوی سے حسد نہیں کرتی تھی، مگر مصلح الدین نے پہلی بیوی کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ جب سے نئی بیوی آئی تھی اس نے پہلی بیوی کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بیوی نے اسے کئی بار بلایا تو وہ نہ گیا، بیوی کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آدمی جو اسے 20 اشرفیاں دے گیا تھا غالباً مصلح الدین سے بڑا ہی سنگین انتقام لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کی پہلی بیوی کو بتا دیا تھا کہ خضر الحیات کو مصلح الدین نے قتل کروایا ہے۔ مصلح الدین نے بیوی کو باروب لہجے میں کہا تم اپنی زبان بند رکھنا، یہ میرے کسی دشمن کی چال ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بیوی نے کہا تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ مصلح الدین نے کہا میرے دل میں تمہاری پہلے روز والی محبت ہے، کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ بیوی نے کہا اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم خضر الحیات کو ہو گیا تھا، تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے، مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو۔ مصلح الدین نے کہا مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی نے جل کر کہا تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر میں رکھا ہوا ہے، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے، اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ کہ یہ 4 گھوڑوں کی بگی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مجھے معلوم کر لینے دو کہ وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے، اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ بیوی نے کہا میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی، تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے، میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خاوند قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل ہے، تم میری محبت کے قاتل ہو، میں اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، مصلح الدین گھر سے غائب رہا، اس کی دوسری بیوی یاداشتہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔
शाम के बाद मुस्लिह उद्दीन घर आया और पहली बीवी के कमरे में चला गया। उसके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करता रहा। बीवी उसके फरेब में नहीं आना चाहती थी, मगर प्यार के धोखे में आ गई। मुस्लिह उद्दीन ने उसे कहा कि वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जो 20 अशरफियां दे गया था। कुछ देर बाद बीवी सो गई। उस रात मुस्लिह उद्दीन ने मुलाजिमों को छुट्टी दे दी थी। घर में ऐसी खामोशी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। मुस्लिह उद्दीन बहुत देर तक सोई हुई बीवी के कमरे में रहा, फिर उठकर कमरे से निकल गया। आधी रात का अमल होगा। एक आदमी उसके घर के बाहर वाली दीवार के साथ बैठा, एक और आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया, तीसरा आदमी उन दोनों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर गया और दीवार से लटक कर अंदर की तरफ कूद गया। उसने अंदर से बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसके दोनों साथी अंदर आ गए। उस घर में रखवाली वाला कुत्ता हर रात खुला रहता था। उस रात वो भी डरबे में बंद था। शायद मुलाजिम जाते हुए भूल गए थे कि उसे खुला रखना है। तीनों आदमी बरामदे में चले गए। अंधेरा गहरा था। वो दबे पांव चले गए। घुप अंधेरे में एक दूसरे के पीछे चलते एक ने उस कमरे के दरवाजे पर जा हाथ रखा जिसमें मुस्लिह उद्दीन की पहली बीवी, जिसे वो फातिमा के नाम से बुलाया करता था, सोई हुई थी। किवाड़ खुल गया। कमरा तारीक था। तीनों आदमी अंदर गए और अंधेरे में टटोलते हुए फातिमा के पलंग तक पहुंच गए। एक आदमी का हाथ फातिमा के मुंह पर लगा तो उसकी आंख खुल गई। वो समझी कि मुस्लिह उद्दीन का हाथ है। उसने हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? उसके जवाब में एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसका कुछ हिस्सा उसके मुंह में ठूंस दिया। फौरन बाद तीनों ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। एक ने मुंह पर एक और कपड़ा कसकर बांध दिया। एक ने एक बोरी का थैला खोला। दूसरे दो आदमियों ने फातिमा को दोहरा करके रस्सियों से उसके हाथ पांव बांधे और उसे थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने थैला उठाया और बाहर निकल गए। बड़े दरवाजे से भी निकल गए। घर में कोई मर्द मुलाजिम न था। खादमाएं भी उस रात छुट्टी पर थीं। थोड़ी दूर एक दरख्त के साथ 3 घोड़े बंधे हुए थे। तीनों आदमी घोड़ों पर सवार हुए। एक ने थैला अपने आगे रख लिया। तीनों घोड़े काहिरा से निकल गए और सिकंदरिया का रुख कर लिया। सुबह मुलाजिम आए। मुस्लिह उद्दीन ने फातिमा के मुतालिक पूछा। 2 खादमाओं ने उसे तलाश करके बताया कि वो घर में नहीं है। बहुत देर तक जब उसका कोई सुराग न मिला तो मुस्लिह उद्दीन एक खादिमा को अलग ले गया। बहुत देर तक उसके साथ बातें करता रहा। फिर उसे साथ लिए गयास बिलबीस के पास गया। उसे कहा कि उसकी बीवी लापता हो गई है। उसने इस शक का इजहार किया कि खिजरुल हयात को फातिमा ने कत्ल कराया है और खिजर ने मरते मरते उंगली से मुस्लिह जो लिखा था वो दरअसल मुस्लिह की बीवी लिखना चाहता था, लेकिन मौत ने तहरीर पूरी न होने दी। इसके सबूत में उसने अपनी खादिमा से कहा कि वो बिलबीस को उस आदमी के मुतालिक बताए। खादिमा ने बयान दिया कि परसों शाम एक अजनबी आया जिसके चेहरे पर नकाब था। उस वक्त मुस्लिह उद्दीन घर पर नहीं था। उस आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये खादिमा बाहर गई। अजनबी ने कहा कि वो फातिमा से मिलना चाहता है। खादिमा ने कहा कि घर में कोई मर्द नहीं, इसलिए वो फातिमा से नहीं मिल सकता। उसने कहा कि फातिमा से ये कह दो कि वो अशरफियां वापस करने आया है। कहता है कि मैं पूरी रकम लूंगा। खादिमा ने फातिमा को जाकर बताया तो उसने उस आदमी को अंदर बुला लिया। खादिमा ने बयान किया कि फातिमा ने उसे बरामदे में खड़ा रहने को कहा और ये हिदायत दी कि कोई आ जाए तो मैं उसे खबर कर दूं। खादिमा कमरे के दरवाजे के साथ खड़ी रही। अंदर की बातें जो उसे सुनाई दी उनमें उस आदमी का गुस्सा और फातिमा की मिन्नत समाजत थी। इन बातों से साफ पता चलता था कि फातिमा ने उस आदमी से कहा था कि अली बिन सफियान के नायब हसन बिन अब्दुल्लाह को कत्ल करना है, जिसके इवज वो उसे 50 अशरफियां और 2 टुकड़े सोना देगी। खादिमा को ये मालूम न हो सका कि फातिमा ने उस आदमी को 20 अशरफियां किस वक्त और कहां भेजी थी और कौन ले गया था। वो पूरी 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा उसे कह रही थी कि उसने गलत आदमी को कत्ल किया है। ये नकाब पोश अजनबी कह रहा था कि तुमने यकीन के साथ बताया था कि हसन बिन अब्दुल्ला फुला वक्त हिजरुल हयात के घर जाएगा। वो घात में बैठ गया। उसने एक आदमी को खिजर के घर के दरवाजे के करीब जाते देखा। उसका कद बुत हसन बिन अब्दुल्लाह की तरह था। कत्ल करते वक्त इतनी मोहलत नहीं मिलती कि शिकार को अच्छी तरह देखकर यकीन कर लिया जाए। तुमने जो वक्त बताया था ये वही वक्त था। मैंने तीर चला दिया और वहां से भागने की। वो फातिमा से 50 अशरफियां मांग रहा था। फातिमा ने पहले तो मिन्नत समाजत की, फिर वो भी गुस्से में आ गई और कहा कि असल आदमी को कत्ल करोगे तो इन 20 अशरफियों के अलावा 50 अशरफियां और सोने के 2 टुकड़े दूंगी। उस आदमी ने कहा कि मैंने काम कर दिया है, उसकी पूरी उजरत लूंगा। फातिमा ने इनकार कर दिया। वो आदमी बड़े गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं पूरी उजरत वसूल करूंगा। फातिमा ने खादिमा को सख्ती से कहा कि वो उस आदमी के मुताल्लिक किसी से जिक्र न करे। उसने खादिमा को 2 अशरफी इनाम दिया। आज सुबह वो उसके कमरे में गई तो फातिमा वहां नहीं थी। उसे शक है कि उस आदमी ने इंतकामन उसे अगवा किया है। गयास बिलबीस ने कुछ सोचकर मुस्लिह उद्दीन को बाहर भेज दिया और खादिमा से पूछा, ये बयान तुम्हें किसने पढ़ाया है, फातिमा ने या मुस्लिह उद्दीन ने? उसने कहा कि फातिमा तो यहाँ नहीं है, ये मेरा अपना बयान है। बलबीस ने कहा, सच बता दो, फातिमा कहाँ है, वो किसके साथ गई है? खादिमा घबराने लगी, कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। बलबीस ने कहा कि कोतवाली के तहखाने में जाना चाहती हो, अब तुम वापस नहीं जा सकोगी। वो गरीब औरत थी, उसे मालूम था कि कोतवाली के तहखाने में जाकर सच और झूठ अलग अलग हो जाते हैं और इससे पहले जिस्म के जोड़ भी अलग हो जाते हैं। वो रो पड़ी और बोली, सच कहती हूँ तो आका सजा देता है, झूठ बोलती हूँ तो आप सजा देते हैं। बलबीस ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे तहफ्फुज का यकीन दिलाया।
بتایا۔ خادمہ نے کہا میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلح الدین گھر پر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھا تھا لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلح الدین نے چاروں ملازموں اور سائس کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔ 4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ بلبیس نے پوچھا اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کی چھٹی ملی ہے؟ اس نے جواب دیا کبھی نہیں۔ کبھی ایک ملازم کبھی چھٹی لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں ملتی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندہ رہنے دینا، اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رہتا ہے۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کی بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غیاث بلبیس نے پوچھا مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ خادمہ نے بتایا بہت کھچے ہوئے۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بڑا احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرا کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام رہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئے۔ اسے تھیلے میں سے نکالا گیا۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے تھے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نرغے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی اور دوڑ پڑی۔ تینوں بیٹھے دیکھتے رہے، کوئی بھی اس کے تعاقب میں نہ گیا۔ دور جا کر وہ ایک ٹیلے کے اوٹ میں چلی گئی۔ ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور فاطمہ کو جا لیا۔ وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی، لیٹ گئی۔ نقاب پوش نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر ڈال دیا اور خود اس کے پیچھے سوار ہو کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ ایک نے اسے تحمل سے کہا بھاگو، کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں سے تو کوئی تنومند مرد بھی بھاگ کر قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ فاطمہ روتی چیختی اور گالیاں دیتی۔ ایک نقاب پوش نے اسے کہا اگر ہم تمہیں قاہرہ واپس لے چلیں تو بھی تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں، تمہیں تمہارے خاوند نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ فاطمہ نے چلا کر کہا یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا یہ سچ ہے، ہم نے تمہیں اجرت کے طور پر لیا ہے، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں تمہارے ہاتھ میں 20 اشرفیوں کی تھیلی دے آیا تھا۔ تم نے خاوند سے کہہ دیا کہ تم قاتل ہو اور تم نے بے وقوفی یہ کی کہ اسے یہ بھی بتا دیا کہ تم کوتوال کو بتاؤ گی۔ وہ تم سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اس کی داشتہ نے اس کے دل پر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور وہ کیا کرنے آئی ہے۔ دوسرے دن تمہارا خاوند ہمارے ٹھکانے پر آیا، ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ اس نے ہمیں خضر الحیات کے قتل کے عوض 50 اشرفی اور سونے کے 2 ٹکڑے دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر کام ہو گیا تو صرف 20 اشرفی بھیجی۔ میں نے تمہیں استعمال کیا اور یہ رقم تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ تمہیں بھی اس راز کا علم ہو جائے۔ ہمارا تیر نشانے پر بیٹھا۔ دوسرے دن وہ ہمارے ٹھکانے پر آیا اور 50 اشرفیاں دینے لگا۔ سونے کے ٹکڑے پھر ہضم کر گیا تھا۔ میرے ان ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ اجرت لیں گے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہم کسی نہ کسی طرح کوتوال تک خبر پہنچا دیں گے۔ اسے اب خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ قاتل وہی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ ہمیں کہا کہ تم میری بیوی کو اٹھا لو، میں تمہارے لیے راستہ صاف کر دوں گا۔ ہم جان گئے کہ وہ اپنی داشتہ کے زیر اثر تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور اب وہ اس لیے تمہیں غائب کرنا چاہتا تھا کہ تم اس کے جرم کی گواہ بن گئی ہو اور اسے کہہ بھی چکی ہو کہ تم کوتوال کو خبر کر دو گی۔ فاطمہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر ان تینوں کو باری باری دیکھتی تھی۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ آنکھیں ڈراؤنی اور خوفناک تھیں۔ ان کی زبان میں مٹھاس اور اپنائیت کی جھلک ضرور تھی۔ انہوں نے اسے دھمکی نہیں دی بلکہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا تڑپنا، رونا اور بھاگنا بیکار ہے۔ نقاب پوش نے اسے کہا میں نے تمہیں دیکھا تھا جب مصلح الدین نے کہا کہ میری بیوی کو اجرت کے طور پر اٹھا لے جاؤ تو میں نے سکندریہ کی منڈی کے بھاؤ سے تمہاری قیمت کا اندازہ کیا۔ تم ابھی جوان ہو اور تم حسین بھی ہو، تم بڑے اچھے داموں بک سکتی ہو۔ ہم مان گئے۔ اگر تمہارا خاوند ہمیں اتنی زیادہ اجرت نہ دیتا تو ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کی داشتہ کو اغوا کر لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آج رات اس کے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہوگا، کتا بھی بندھا ہوا ہوگا، البتہ بڑا دروازہ اندر سے بند ہوگا تاکہ تم دیکھ لو تو شک نہ کرو۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر تمہارے گھر کی دیوار پھیلانگی۔ ہم نے ہاتھوں میں خنجر لے رکھے تھے اور ہم سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے کیونکہ ہمیں تمہارے خاوند پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ ہمیں مروا سکتا تھا لیکن ایسا نہ ہوا۔ ہمارے لیے راستہ واقعی صاف تھا۔
ہم نے تمہیں اٹھایا اور لے آئے۔ دوسرے نے کہا اس نے تمہیں یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ تم اپنے خاوند کے گھر کو دل سے نکال دو۔ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم 3 آدمی اکیلی عورت کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم بیوپاری ہیں، کرائے کے قتل اور اغوا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم تمہارے جسم کے ساتھ کھیل کر خوش ہونے والے نہیں۔ 3 مرد ایک عورت کو اغوا اور مجبور کر کے تفریح کریں تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں۔ فاطمہ نے بے بسی کے لہجے میں پوچھا تم مجھے سکندر کے بازار میں بیچو گے؟ میری قسمت میں اب عصمت فروشی لکھی ہے۔ ایک نقاب پوش نے جواب دیا نہیں، عصمت فروشی کے لیے جنگلی اور صحرائی لڑکیاں خریدی جاتی ہیں۔ تم حرم کی چیز ہو، کسی باعزت امیر کے پاس جاؤ گی، ہمیں بھی تو اچھی قیمت چاہیے، ہم تمہیں مٹی میں نہیں پھینکیں گے۔ تم اب رونا اور غم کرنا چھوڑ دو تاکہ تمہارے چہرے کی دلکشی اور رونق قائم رہے، ورنہ تم عصمت فروشی کے قابل رہ جاؤ گی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت نہیں کی، دست درازی نہیں کی، فاطمہ کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ رات بھر وہ اذیت میں رہی تھی، تھیلے میں دوہری کر کے اسے بند کیا گیا تھا، جسم درد کر رہا تھا۔ وہ لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ کی گرفت میں تھا۔ اس صورتحال کو وہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 نقاب پوش سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ کسی ایک کا خنجر نکال کر تینوں کو قتل کر دے، لیکن اتنی جرت نہ کر سکی۔ تینوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا۔ اس نے گھوڑے دیکھے، ان لوگوں نے گھوڑے سے زینے نہیں اتاری تھیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں ایک گھوڑے تک پہنچی۔ سورج ٹیلوں کے پیچھے جا رہا تھا اور فاطمہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ قاہرہ سے کس طرف اور کتنی دور ہے۔ اس نے یہ خطرہ مول لے لیا کہ صحرا کی وسعت میں بھٹک بھٹک کر مر جائے گی، لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں سے ضرور نکلے گی۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہی ایڑ لگا دی۔ ٹاپوؤں نے نقاب پوشوں کو جگا دیا۔ انہوں نے فاطمہ کو ٹیلے کی اوٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ 2 نقاب پوش گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تعاقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ فاطمہ کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسے اس قید خانے سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ تھا۔ صحرائی ٹیلے بھول بھلیوں جیسے ہوتے ہیں، صرف صحرا کے بھیدی ان سے واقف ہوتے ہیں۔ فاطمہ ایسے رخ ہو لی جہاں آگے ایک اور ٹیلے نے راستہ روک رکھا تھا۔ اس نے وہاں جا کر پیچھے دیکھا تو نقاب پوش تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس نے گھوڑے کو ٹیلے پر چڑھا دیا اور ایڑ مارتی گئی۔ گھوڑا اچھا تھا، اوپر جا کر پرے اتر گیا۔ وہ ایک طرف کو گھوڑا موڑ کر لے گئی، آگے راستہ مل گیا۔ نقاب پوش بھی پہنچ گئے۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے سمندر کی طرح کھلا ہوا صحرا اور 4 شتر سوار اپنی سمت آتے دیکھے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کے پیچھے دونوں نقاب پوشوں کے گھوڑے باہر آئے۔ شتر سواروں کو دیکھ کر انہوں نے گھوڑوں کی باگیں کھینچی اور گھوڑے موڑے بھی۔ شتر سواروں نے اونٹ دوڑا دیے۔ ایک نے کمان میں تیر رکھ کر چھوڑا تو تیر ایک گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا درد سے تڑپا، اچھلا اور بے قابو ہو گیا۔ سوار کود گیا۔ شتر سوار نے انہیں للکارا تو دوسرے نے گھوڑا روک لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ 4 شتر سوار تیر اندازوں کی زد میں ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ ان کا ایک ساتھی اندر ہے۔ ان دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ چاروں سلطان ایوبی کی فوج کے گشتی دستے کے سپاہی تھے۔ سلطان ایوبی نے سارے صحرا میں گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اچانک حملے کا خطرہ نہ رہے اور صلیبی تخریب کار مصر میں داخل نہ ہو سکیں۔ ان گشتی دستوں کا بہت فائدہ تھا۔ انہوں نے کئی مشتبہ لوگ پکڑے تھے۔ اب یہ نقاب پوش ان کے پھندے میں آ گئے۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ اسے کس طرح یہاں تک لایا گیا ہے، وہ کس کی بیوی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ناظم مالیات قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کے خاوند مصلح الدین نے کروایا ہے جو شہر کا ناظم ہے، اور قاتل ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نقاب پوش کو بھی پکڑ لیا گیا۔ ان سے خنجر لے لیے گئے، ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ ان کا ایک گھوڑا تیر لگنے سے بھاگ گیا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 نقاب پوشوں کو اور تیسرے کو ایک پر بٹھا کر سپاہی اپنے کمانڈر کے پاس لے چلے۔ فاطمہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھا لیا۔ اس اونٹ کا سوار اپنے ایک ساتھی کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس قافلے کے سامنے 4 میل کی مسافت تھی جو انہوں نے سورج غروب ہونے تک طے کرنی تھی۔ وہ ایک نخلستان تھا جہاں خیمے بھی نصب تھے۔ یہ اس دستے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ فاطمہ کو اس کماندار کے سامنے پیش کیا گیا۔ تینوں نقاب پوشوں کو پہرے میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں اگلے روز قاہرہ بھیجنا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔